مسلمانوں کو کیا علم نہیں ہے، کیا معرفت نہیں ہے، کیا پہچانتے نہیں ہیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی بہت بھولے ہیں، بڑے بھولے ہیں، کچھ جانتے نہیں۔ تو شاید کچھ اس طرح سے مسلمانوں کے حالات کو بیان کرتا ہے کہ میری بستی کے مسلمان بڑے شاید کہتا ہے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے، نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے، بیچ کے آگے ایمان بڑے عاشور کے فاقے سے کوئی ربط نہیں، ان کو عاشور کے فاقے سے کوئی ربط نہیں، نام ہے مولوی رمضان بڑے بولے۔ ارے کیا کیونکہ میرا تعلق لکھنؤ سے ہے، تو ہمارے ایک عالم دین ہے، ان کا نام مولانا اعظم ہوئی صاحب، تو بہرحال ان کی تقریریں مشہور ہیں پوری دنیا میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کی عادت ہے کہ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اور رات بھر چلاتے ہیں، ایک بجتا ہے تو چلاتے ہیں، ایک بج گیا، ایک بج گیا، دو بجتا ہے تب بھی چلاتے ہیں، دو بج گیا، دو بج گیا، لیکن جب تک ایک اور دو کے درمیان معاملہ رہتا ہے تب تک کم چلاتے ہیں، لیکن ادھر 3 بجتا ہے اور زیادہ چلانے لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ 3 بج جائے یا 3 مر جائے، بجے چاہے 3 مرے۔ سلام علیکم محمد جس امام معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ باقر العلوم کے معنی ہے زمین سے علم کو کاشتکار کرنے والے، نکالنے والے، زمین کے درمیان سے علم کو کھینچنے والے۔ اور در حقیقت میں جتنے بھی ہمارے امام معصومین گزرے ہیں انہوں نے احترام مولا کائنات کے سلونی کا ادعا یا دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہی علم، وہی سیرت، وہی کردار، وہی عمل مولا متقیان کا تھا، وہی سیرت، وہی رفتار، وہی گفتار، وہی عمل امام محمد باقر علیہ السلام۔ لہذا دیکھیں پیغمبر اکرم نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا تھا کہ اے جابر تم اس وقت کو درک کرو گے، اس وقت کو دیکھو گے کہ جب میرا 5واں بیٹا اس دنیا میں آئے گا، لہذا جب تم اس کی زیارت کرنا تو میرا سلام کرنا۔ یہ ہے محمد روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو شبیہ رسول تھے، سر سے لے کر کے سینے تک امام حسن پیغمبر اکرم کی شبیہ تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سے لے کر کے اور پیر تک امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی شبیہ تھی۔ تو اگر دیکھا جائے امام محمد باقر علیہ السلام کا ننیال امام حسن سے ملتا ہے، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں وہ شبیہ رسول تھے۔ یہ مقام تھا امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور وہی علم کا عالم کہ جو آپ کے دادا علی بن ابی طالب کا تھا، صاحب منبر سلونی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام جب واپس شام سے مدینے آ رہے تھے تو مدینے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو جمع ہیں۔ امام نے سوال کیا کہ بھائی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے یہاں پر لوگ جمع ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ بھائی آج کے دن ہمارا وہ پادری، ہمارا وہ پوپ آتا ہے اور ہمیں زیارت کرواتا ہے سال میں صرف ایک بار، لہٰذا ہم اس کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہم سب آئے ہیں تاکہ اس سے ملاقات کریں اور اس کی زیارت کریں۔ تو امام نے اجازت دی کہ بھائی مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی کھڑا ہو جاؤں، تو امام بھی کھڑے ہو گئے۔
اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہ پادری آیا، جب وہ پوپ آیا اور آ کر کے کھڑا ہو گیا مجمع کے درمیان، تو اس نے چاروں طرف لوگوں کو دیکھا، لیکن ایک نورانی چہرہ اس کو مجمع میں نظر آیا۔ جب وہ نورانی چہرہ مجمع میں نظر آیا تو اب وہ پوپ مخاطب ہوا امام سے اور سوال کیا کہ آپ ہماری امت میں سے ہیں یا امت محرومہ میں سے ہیں، یعنی وہ اس امت میں سے ہیں جس کے اوپر اللہ نے رحمت کو نازل کیا ہے۔ امام جواب دیتے ہیں کہ ہم امت محرومہ میں سے ہیں۔ اب وہ سوال کرتا ہے امام سے، پوچھتا ہے کہ کیا آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ اب عزیزان گرامی امام کا جملہ سنیے، امام کا جواب سنیے جس میں گہرائی چھپی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم جہلا میں سے نہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم علماء میں سے ہیں، امام نے کہا ہم جہلا میں سے نہیں۔ اب وہ آ کر کے امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، ان کو احساس کر رہا تھا، امام کو درک کر رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی یہ عام ذات نہیں ہے جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے، کہ اللہ کی خاص مخلوقات میں سے مخلوق ہے، لہذا وہ امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ جوہلا میں سے نہیں ہیں تو کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ وہی تو علی نے کہا تھا، وہی محمد نے پوچھو۔ تو اب یہ پوپ سوال کرتا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا وقت ایسا ہے 24 گھنٹے میں جو نہ رات میں شمار کیا جاتا ہے نہ دن میں شمار کیا جاتا ہے؟ اب عزیزان گرامی یہ وہی جواب دے سکتا ہے کہ جو صاحب منبر سلومی ہو، دنیا کا بھی علم رکھتا ہو اور آخرت کا بھی علم رکھتا ہو، زمین کا بھی علم رکھتا ہو، آسمان کا بھی علم رکھتا ہو، عرش کا بھی علم رکھتا ہو اور فرش کا بھی علم رکھتا ہو۔ لہذا امام نے جواب دیا کہ وہ وقت وہ ہے کہ جس وقت نماز فجر کا وقت آتا ہے، وہ وقت ایسا ہے کہ نہ جو دن میں شمار کیا جاتا ہے اور نہ رات میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہنا بالکل صحیح، جواب بالکل صحیح۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے گا اور جنت کی نعمتوں کو کھائے گا، تناول کرے گا، تو اس کو اس کے نزدیک نجاست نہیں آ سکتی، یعنی اس کو نجاست نہیں چھو سکتی ہے، وہ نجاست کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی انسان جب کھائے پیے گا تو رفع حاجت کی ضرورت اس کو پڑے گی؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میں کھائے گا پیے گا لیکن رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ تو اب مثال کے ذریعے سے آپ ثابت کیجیے۔ امام جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی تم اسی دنیا میں رہتے ہو، اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہو، بھئی تم نے یہ دیکھا ہوگا ایک بچہ کہ جو اپنی ماں کی شکم میں رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اسی طریقے سے جب مومنین جنت میں داخل ہوں گے وہ کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی لیکن رفع حاجت کی ضرورت نہیں۔ وہ تیسرا سوال پوچھتا ہے کہ اور میرا سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ بھائی نبی سے میں نے سنا ہے، رسول سے میں نے سنا ہے کہ جنت کے دروازے پہ ایک تالا ہے اور اس تالے کی ایک چابی ہے، تو وہ تالا کون سا اور وہ چابی کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جنت پہ پڑا ہوا تالا شرک ہے، جنت میں جانے سے روکے گا، اور جنت کی چابی ہماری ولایت ہے۔ ہر گھڑی کر کے ذکر علی لگے ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، آنے والا مخالف ہے، امام کو چاہنے والا نہیں ہے، اہل بیت کے شیعہ نہیں، مقصد کچھ اور تھا، پوچھنے کا مقصد امام سے کچھ اور تھا، امام سے کچھ اور قبولوانا چاہ رہا تھا لیکن قبولوا نہیں پایا۔ آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں بہت دور سے آیا ہوں سفر طے کر کے، سوال میرا یہ ہے کیا خداوند متعال کے اختیار میں یہ ہے کہ خداوند متعال ایک انڈے کے اندر اس دنیا کو سمیٹ دے؟ توجہ کیجیے گا، آنے والا سوال کر رہا ہے، امام کے علاوہ کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا۔ بے شک بے شک پوچھنے خدا کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ انڈے کے اندر پوری کائنات کو سمیٹ دے، مگر اس انڈے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ کائنات کو جس مقصد سے تو آیا تھا، جس مقصد سے تو نے یہ سوال کیا تھا، اب اس سوال کا جواب بھی سن لے تو یہ پوچھ
پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا فلاں 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 اللہ کی بارگاہ میں معاف کر دیے جائیں گے؟ وہ معاف کرنے والا ہے لیکن ان کا عمل بہت خراب اس کو ہر انسان درک نہیں کر پاتا، کیا کہنے درک کر ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. عقل عاجز ہے، موجز کہتے ہیں، موجزہ کہتے ہیں جس میں عقل عاجز ہو جائے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کی صفات سے موجزہ ظاہر ہوتے ہیں، عقل سمجھ نہیں سکتے. ایک واقعہ ہے مولا کائنات کی شان میں. کتاب کا نام ہے کوكب درری، کتاب ہماری نہیں، کتاب اہل سنت کی. اس میں یہ واقعہ درج ہے. بھئی آج آپ دیکھیے کہ مختلف عقائد ہیں، مولا کے لیے مختلف عقیدے ہیں. ہر انسان اپنے لحاظ سے مولا سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے. یہ کتاب شیعوں کی نہیں ہے، اہل سنت کی. وہ اس واقعے کو کوكب درری میں درج کرتے ہیں. وہی لکھتے ہیں کہ بھئی شام میں کہ آج بھی یہ چیز ہے کہ علی موجود ہے، جو مولا کائنات کے لیے عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ بھئی مولا علی امام نہیں بلکہ خدا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے. اس زمانے میں نصیری موجود تھے کہ جو امام علی کے اوپر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علی گویا ہمارے خدا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا نصیریوں کا. لہذا ایک نصیری مولا علی کی محبت میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا مولا کے پاس آ گیا اور آ کر کے امام کے سامنے کھڑا ہو گیا. جنگ کا میدان تھا اور آ کر کے یہ کہنے لگا کہ اے علی بہت دور سے آیا ہوں، شام سے آیا ہوں، سفر طے کر کے آیا ہوں. مقصد اور ارادہ یہ تھا کہ آپ کی زیارت ہو جائے. لہذا اب آپ کی زیارت ہو گئی، لہذا میری زندگی کامیاب ہو گئی. لیکن عقیدہ میرا یہ ہے کہ آپ میرے خدا ہیں. اب امام نے اس سے کہا کہ بھئی تم شرک کہہ رہے ہو، میں مخلوق الہی کو مجھے خداوند متعال نے خلق کیا ہے، کہ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں خدا ہوں؟ کہا نہیں میں تو آپ کو خدا مانوں گا. مولا نے کہا نہیں یہ شرک ہے. مولا نے پہلی مرتبہ آپ کو سمجھایا، وہ نہیں مانا. دوسری مرتبہ سمجھایا، نہیں مانا. تیسری مرتبہ بھی کہا کہ اگر تم نے مجھے خدا کہا تو میں حج جاری کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا. اس نے کہا آپ خدا ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، یا علی بسم اللہ. تیسری مرتبہ جب اس نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا اور مولا کائنات کو خدا کہا، امام نے تلوار سے اس کا گلا جدا کر دیا. اب اس کا جسم زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا. مولا خیمے کے اندر چلے گئے. اتنی دیر میں ابن عباس آ گئے. ابن عباس نے دیکھا کیا مسئلہ ہے کہ بھئی ایک انسان ہے کہ جو قتل شدہ مرا ہے اور یہاں پہ پڑا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ابن عباس گئے مولا کے خیمے میں اور جا کر کے کہا یا علی یہ کون شخص ہے جس کا جسم زمین کے اوپر پڑا ہے، خون بہہ رہا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ یہ شام سے آیا ہے، یہ نصیری ہے، اس کا عقیدہ یہ کہ میں اس کا خدا ہوں. لہٰذا میں نے 3 مرتبہ اس کو سمجھایا، بتایا کہ میں مخلوق الہی ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں. لیکن یہ مانا نہیں، پھر میں نے حج جاری کر دی. اب ابن عباس سے کہتے ہیں کہ یا علی تھوڑا اور سمجھاتے، تھوڑا اور بتاتے، شاید مان جاتا. آپ نے جواب دیا اچھا ابن عباس مجھ سے یہ کہہ رہے ہو، چلو میں اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں. اب میں دوبارہ اس کو زندہ کر رہا ہوں، تم سمجھا کے دیکھ لو. اب روایت کی کہتی ہے اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ امام نے حکم دیا اور وہ شخص دوبارہ زندہ ہو گیا. اب جناب ابن عباس جا کر کے اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے یہ کہنے لگے کہ بھائی جو تمہارا عقیدہ ہے یہ تھوڑا گڑبڑ ہے. علی جو ہے وہ مخلوق الہی کا خالق ہے. بار بار ابن عباس سمجھا رہے ہیں اور وہ ابن عباس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ علی میرے خدا ہے، لیکن اب تو مجھے یقین ہو گیا خدا کی صفات ہے. خدا جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، جس کو تسلی ہو گئی. سمجھ گئے، میں سمجھا کے پریشان ہو گیا تھا، عاجز ہو گیا تھا، لیکن یہ ماننے والا نہیں ہے. اس نے کہا کہ یا علی اب میں تو آپ کو خدا مان. اب مولا نے کہا دوبارہ اس کے اوپر حد جاری ہوگی، لہٰذا اس کو باندھ دیا جائے. اب وہ ہوشیار تھا، نصیری سمجھدار تھا. اس نے کہا یا علی اب مجھے آپ ایسے نہیں مان سکتے، اسلام میں وصیت واجب ہے، لہٰذا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میرے خاندان والے، میرے قبیلے والے بھی جمع ہو جائیں اور ان کے سامنے آپ مجھے مانیے. بھائی مولا سے وصیت کی تھی، مولا نے وصیت کو پورا کیا. مولا نے انتظار کیا، اس کے خانوادے کو دعوت دی، اس کے قبیلے والوں کو دعوت دی. سمجھدار انسان تھا، ہوشیار انسان تھا. اس نے وصیت ایسی کی کہ تک سب سن لے کہ ہونے کیا والا ہے. تمام خانوادے والے جمع ہو گئے، تمام قبیلے والے جمع ہو گئے. اب وہ شخص سامنے لایا گیا، اس کے اوپر حد جاری ہونے والی ہے. اس نے کہا یا علی
موت سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں اپنے خانوادے والوں سے اور اپنے قبیلے والوں سے. امام نے کہا بسم اللہ. اب وہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں آیا تھا علی کے اوپر عقیدہ رکھ کے, ابھی تک مجھے یہ یقین تھا کہ علی خدا ہے, لیکن علی ہی وہ ہے کہ جنہوں نے مارا بھی تھا اور جنہوں نے دوبارہ عجیب و غریب معجزات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں. شاید یہ مصلحت الہی تھی اور مشیت الہی تھی کہ مولا کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت بھی آپ کی مسجد میں ہوئی. اگر کہیں مولا کی شہادت مسجد میں نہ ہوتی تو وہ اشتباہ جو معاویہ کے ذریعے سے معاشرے اور سماج میں پھیلائے گئے تھے کہ بھئی علی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے, علی تو مسجد میں نہیں جاتے, اور جس وقت مولا کو شہید کیا گیا لوگوں نے سوال کیا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں, علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. اس طرح کا عقیدہ ان کے لیے بھی تھا جو علی کے مخالف تھے, اور ان کے لیے بھی تھا جو علی سے بہت محبت کرتے تھے. سروات بھی بس عزیزان گرامی ایک واقعہ ہے مختصر مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنا, آپ کی خدمت تمام. لکھنؤ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں یا عزاداری کے معاملے میں یا مجلس اعلیٰ کے معاملے میں لکھنؤ والے کمپرومائز نہیں کرتے. یہ ایک مسئلہ ہمارے کا اہم ہے, اور اکثر یہ ہوتا ہے محرم میں جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو پھر شیعہ جو ہوتے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں, تو یہ مسئلہ ہمیشہ وہاں پہ گرما گرمی رہتی ہے. تو بہرحال میرے پڑوسی ہیں, بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا. نواب صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دودھ والا آیا کرتا تھا دودھ بیچنے. اتفاق سے وہ مسلمان تھا دودھ والا, لیکن تھا بہت تعصبی. آ کر کے وہ بیٹھ جاتا تھا اور نواب صاحب سے باتیں کیا کرتا تھا. ایک دن آ کر کے کہنے لگا نواب صاحب میں نے خواب دیکھا ہے, میں وہ خواب آپ سے بتانا چاہتا ہوں, بیان کرنا چاہتا ہوں. مسلمان تھا, شیعہ نہیں تھا. تو نواب صاحب نے کہا بھائی بتاؤ کیا واقعہ ہے, کیا آپ نے خواب دیکھا ہے. کہنے لگا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میدان محشر ہے, محشر کا میدان ہے, اور ہمارے پہلے جو ہے وہ میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ اچھی خاصی تعداد میں مسلمان جمع ہیں. لہذا اللہ نے آواز دی کہ بھائی کون ہے اہل محشر سامنے آئے. تو وہ ہمارے پہلے جو ہے وہ سامنے آ کر کے اپنے ساتھ کچھ مسلمانوں کو کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تمہارے الہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ آخرت میں جنت دے گا, لہٰذا ہم جنت کو مشتاق ہیں, ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں. پھر اللہ کی آواز آئی کہ ہاں جنت تمہارے لیے اور تم جنت کے لیے ہو. جنت کا دروازہ کھلا اور وہ پہلے اپنے سارے مسلمانوں کو لے کر کے جنت کے اندر داخل ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ دوسرے چلے آئے, ان کے ساتھ بھی کچھ مسلمان تھے, کچھ کے پیجامے اوپر تھے, کچھ کی داڑیاں بڑی تھیں. تو لہٰذا انہوں نے بھی یہی کہا کہ بارے رہا ہم نے زندگی بھر نماز پڑھی, زندگی بھر روزہ رکھا, زندگی بھر تیری فرما برداری کی, اور یہ ہمارے ساتھ کچھ مسلمان ہیں, لہٰذا ہم بھی جنت کے مشتاق ہیں. تو نے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے, حوروں کا وعدہ کیا ہے, میووں کا وعدہ کیا ہے, لہٰذا ہمیں بھی جنت میں داخل کر. پھر اللہ کی آواز آئی ہاں ہاں بسم اللہ, یہ جنت تمہارے لیے اور تم جنت کے لیے. یہ بھی جنت میں بھائی داخل ہو گئے. پھر وہ تیسرے صاحب آئے, انہوں نے بھی یہی ادعا کیا کہ بارے لا وعدہ کیا تھا پورا تو کرنا پڑے گا. لہٰذا ان کے ساتھ بھی کچھ مسلمان تھے. اللہ نے کہا بسم اللہ بھائی تم بھی داخل ہو جاؤ. اب وہ یہ کہتا ہے وہ مسلمان ان سے جو نواب صاحب شیعہ تھے ان سے کہتا ہے کہ بھائی آخر میں علی آئے تھکے ماندے اور کچھ اپنے شیعوں کو لے کر کے اور آ کر کے جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بارے لا تو نے ہم سے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہمیں آخرت میں جنت دے گا. تو اللہ کی آواز آئی کہ بھائی جنت تو فل ہو گئی ہے, جنت میں لکھا تھا نو انٹری, جنت فل ہو گئی, فل ہو گئی, لہٰذا جنت میں ہے نو انٹری. یہ خواب سنا کے وہ دودھ والا مسلمان چلا گیا. نواب صاحب پریشان ہو گئے, جواب تو دینا ہے, جواب کیسے نہ دیا جائے, خیر بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر وہ آیا دودھ دینے, اور نواب صاحب نے دودھ والے کو پکڑ لیا. کیا بھائی کل تک تم نے خواب بیان کیا تھا, میں نے سنا تھا, آج میں نے کیا. جہاں تک تمہارا خواب تھا تم نے دیکھا تھا, تم نے بیان کر دیا, اس کے آگے کا خواب میں نے آج رات میں دیکھا ہے. کہا بھائی تم نے یہ دیکھا تھا کہ علی بن ابی طالب اپنے شیعوں کے ساتھ جنت کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہو گئے, اور اللہ کی آواز آئی کہ جنت میں ہاؤس فل ہو گیا ہے, لہذا جنت میں جگہ باقی نہیں ہے. تو اس وقت اس کے آگے میں نے یہ دیکھا کہ علی بن ابی طالب کو ایک مرتبہ غضب آیا, اور غضب کے عالم میں جس طرح سے علی بن ابی طالب نے در خیبر کو اکھاڑا تھا ویسے جنت کو اکھاڑا اور پلٹ دیا. مسلمان جنت
ثقافت یہ ہوتی ہے کہ شیعہ کسی کا اولاد نہیں رکھتے ہیں، محبت کا تو بالکل نہیں رکھتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی ایک کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے دو دیتے ہیں. لہٰذا یہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی دستور رہا ہے کہ اہل بیت فقیہ تھے، اہل بیت جینے والے تھے، اہل بیت ثقافت کرنے والے تھے، اور یہی شیعوں کا بھی دستور ہے. اور رضی اللہ عنہ آج جس امام کی ولادت با سعادت ہے، اس امام کا بھی دستور یہ رہا کہ ان امام نے ایسی درسگاہ کو قائم کیا، ایسی یونیورسٹی کو قائم کیا کہ جہاں پر سب کو اختیار ہو گیا، ہر کوئی آ سکتا ہے. شیعہ بھی آ سکتا ہے، غیر شیعہ بھی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، غیر مسلمان بھی آ سکتا ہے، یہودی بھی آ سکتا ہے اور عیسائی بھی آ سکتا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ اسی روش کے اوپر شیعان علی باقی ہیں. اب جب فرش ادا امام حسین بچھایا جاتا ہے مسلمان ہے کیا غیر مسلمان ہے، جب فرش ادا بچھتی ہے تو شیعہ بھی آتے ہیں، غیر شیعہ. محمد والے محمد کا تمام حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. جہاں بشیاں نے حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. عالم براج اکرام کا سارا ہمارے سروں پر برقرار رکھے. ہمارے اس طرح کا بنا دے کہ جیسا زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے.